سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ. اور ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر فاروق کو اور کہتے ہیں عمر گھبرا گئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو. نقطہ ملے گا آپ کو ہر لفظ کے اندر. کون پوچھ رہا ہے؟ علی المرتضی. عمر موت سے ڈر گئے ہو. عمر کا جواب سنیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی نہیں، موت کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. موت کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے یہ کہا جائے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے بڑے رتبے والا جسے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہو، جسے دنیا کے اندر اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. میں اور آپ کبھی فکر کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے کہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ نماز چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ کیا لوگوں سے عداوت رکھتے ہوئے، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے اور زبان درازی کرتے ہوئے، ظلم اور عداوت کرتے ہوئے، رب کے احکام کو توڑتے ہوئے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے کبھی دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایسی کون سی تیاری کر رکھی ہے جو نمازیں چھوڑ دی؟ ایسی کون سی تیاری ہے تمہاری جو نبی کا احکام چھوڑ دیے، قرآن کے احکام چھوڑ دیے؟ ایسا کون سا عمل تم نے کر لیا جو رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں؟ کیا تم نے عمر فاروق سے زیادہ رب کو راضی کر لیا؟ کیا تم نے سجدے میں سر رکھ کر کے رب سے پرمیشن مانگ لی، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اب مجھے سجدوں کی ضرورت نہیں؟ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ کیا تمہیں موت کا یقین نہیں ہے؟ کیا تمہارے آباء و اجداد آج بھی زمین پر موجود ہے، اس دھرتی پر موجود ہے؟ اٹھا کر دیکھو، زمین کے اندر جا کر ان کی ہڈیاں تک موجود نہیں ہیں. زمین کے اندر بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے قارون اور حامان جیسے اور نہ جانے مرحب جیسے کتنے بڑے طاقتور آئے، لیکن اس زمین نے سب کو نگل لیا، ان کی ہڈیاں تک موجود نہ رہی. تمہارے اندر کون سی ایسی ہمت اور طاقت آ گئی کہ تم رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر اتنی بڑی بے شرمی اور بے غیرت آ گئی ہے کہ تم نے رب کے قرآن کو جھٹانا اور جھٹلانا شروع کر دیا کہ رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں روح رکھتی ہے سب کو موت آنی ہے. کیا تم نے موت سے انکار کرنا شروع کر دیا؟ کیا تم نے رب کی جہنم سے ڈرنا منع کر دیا؟ کیا تم نے رب کی جنت کو نہیں سمجھا؟ کیا تم نے رب کی پکڑ کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرے نبی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرے نبی کے مٹتے ہوئے خاندان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کربلا کے اندر 72 لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ کیوں رب کی نہیں مانتے؟ کیوں اپنی مرضی چلاتے ہو؟ جسے رب کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب میں تجھ سے راضی ہوں، وہ سجدے میں مرنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ شرم نہیں آتی؟ رب کا کھاتے ہو، رب کا پیتے ہو، رب کی زمین پر چلتے ہو، ہاتھ دیے تو رب نے دیے، پیر دیے تو رب نے دیے، جسم دیا تو رب نے دیا، پیسہ دیا تو رب نے دیا، اولاد دی تو رب نے دی، سب کچھ وہ دینے والا، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ 1 روپیہ کوئی آپ کو، 10,000 روپے آپ کو کوئی
کوئی ادھار دے دے، ساری زندگی اس کے احسان گاتے رہو گے، ساری زندگی اس کے احسان میں تعریفیں اور گنگناتے رہو گے۔ اس رب نے جتنی اتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، کبھی اس کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہو 8 دن کے علاوہ؟ کیا 8ویں دن تمہیں رب کھانے کو دیتا ہے؟ کیا 8ویں دن میں تمہیں رب نے اس زمین پر چلنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ کیا 8ویں دن میں تمہیں اللہ نے اس آنکھوں سے دیکھنے کی قوت دی ہے؟ 8ویں دن میں رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیوں سجدہ نہیں کرتے رب کو؟ کیا سمجھ لیا ہے تم نے رب کو؟ ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو جس دن پکڑ ہوگی رب تمہارے آگے اور پیچھے ساری پشتوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ سمجھا کیا ہے تم نے؟ رب کو کمزور سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیا ہے۔ کیدرناتھ اور بدری ناتھ کا آج تک نام صرف ہے، زمین کوئی موجود نہیں۔ قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ اور نہ جانے کتنی قومیں آئی، صرف نام موجود ہے، ہستی موجود نہیں۔ تم سے بڑے بڑے طاقتور، تم سے بڑے طاقتور، تم سے زیادہ پیسے والے، تم سے زیادہ دولت والے، اولاد والے، ہر چیز میں تم سے زیادہ آگے بڑھنے والے، لیکن رب کا جب عذاب آتا ہے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو ان کی ہستی نہیں، ان کا نام تک مٹا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں سدھرو گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنازہ سنت